اب بلا تاخیر آئیے اس شاعر کے حضور چلتے ہیں جس شاعر نے ایک ایک کر کے تمامی شعراء تمامی شاعرات کو آپ حضرات کے حضور پیش کیا ہے۔ میری مراد علی جناب عزت مآب وہ ادیب جس کی ادب کی جھلک پورے ہندوستان میں لوگ محسوس کرتے ہیں، میری مراد ہے یوسف دیوان صاحب مائک پر آئیں اور اپنے ادبی جملے اور ادبی کلام سے سامعین کے دل کو محسوس فرمائیں۔ یوسف دیوان۔ بہت بہت شکریہ جناب محترم عمران گولوی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں اپنے کلام آپ کے سامنے پیش کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کے نام کا اعادہ کروں جنہوں نے ان ناگفتہ حالات میں اردو کے چراغ جلانے کی کوشش کی ہے۔ میری مراد اس کارواں کے روح رواں جناب محترم مظہر ہارون خان صاحب، نندیدہ خان صاحب، امتیاز بھائی صاحب اور بالخصوص رانا تبسم صاحبہ کا کہ ان کی کاوشوں سے ان حالات میں اور اس مقام پر ایک ادب کا چراغ جلانے کی کوشش کی گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت اردو ادب کی وہ نامور شخصیت فرما رہی ہے جسے دنیائے اردو عبید اعظم اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ اجازت ایک چند اشعار عرض کیا ہے کہ کیجئے سب کو خبردار نہ سمجھا جائے، کیجئے سب کو خبردار نہ سمجھا جائے، منزل عشق کو ہموار نہ سمجھا جائے، منزل عشق کو ہموار نہ سمجھا جائے۔ ایک ایک شخص کی شرکت متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کے دل سے اٹھنے والی آواز شاعری اشاروں کی زبان ہے۔ عرض کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا لٹایا ہے وطن پر سب نے، کچھ نہ کچھ اپنا لٹایا ہے وطن پر سب نے، چند لوگوں ہی کو حقدار نہ سمجھا جائے، کچھ نہ کچھ اپنا لٹایا ہے وطن پر سب نے، چند لوگوں ہی کو حقدار نہ سمجھا جائے۔ اور اشاروں کی زبان ہے شاعری، پھر سے توجہ دیجیے۔ عرض کیا ہے کہ مصلحت نے عبید بھائی، مصلحت نے میرے ہونٹوں پہ لگائے پہرے، بہت خوب بھائی دیوان صاحب، بہت خوب۔ مصلحت نے میرے ہونٹوں پہ لگائے پہرے، پورا شعر سیاسی تناظر میں ہے۔ مصلحت نے میرے ہونٹوں پہ لگائے پہرے، میری خاموشی کو اقرار نہ سمجھا جائے۔ کیا کہنا بھائی، بہت خوب۔ مصلحت نے میرے ہونٹوں پہ لگائے پہرے، میری خاموشی کو اقرار نہ سمجھا جائے۔ اور ہمارے فرد عزیز دوست حاجی محمود صاحب موجود ہیں، ان کے حوالے سے میں شعر کہہ رہا ہوں کہ تیری الفت نے کیا سب سے کنارہ ہم نے، تیری الفت میں کیا سب سے، تیری الفت میں کیا سب سے کنارہ ہم نے، ہم سے پاگل کو سمجھدار نہ سمجھا جائے۔ کیا کہنا بھائی، تیری الفت نے کیا سب سے کنارہ ہم نے، ہم سے پاگل کو سمجھدار نہ سمجھا جائے۔ اور ہجر میں، وصل میں یا خواب میں بیداری میں، ہجر میں، وصل میں یا خواب میں بیداری میں، کوئی لمحہ کہیں بیکار نہ سمجھا جائے، کوئی لمحہ کہیں بیکار نہ سمجھا جائے۔ اور ہم بھی یوسف ہیں، یوسف جلگار صاحب، ہم بھی یوسف ہیں مگر بات کہاں یوسف سی، ہم بھی یوسف ہیں مگر بات کہاں یوسف سی، پھر ہمیں رونق بازار نہ سمجھا جائے، پھر ہمیں رونق بازار نہ سمجھا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ارشاد عرض کیا ہے کہ دیکھیے شاعری میرے نزدیک تفریح تباہ کا سامان نہیں بلکہ ایک میسیج ہے، شاعری شعور سے مختص۔ عرض کیا ہے کہ ہر کوئی آیا ہے جب انسان جانے کے لیے، ہر کوئی، ہر کسی کا عقیدہ ہے، ہر کوئی آیا ہے جب انسان جانے کے لیے، ساتھ میں رکھے صدا سامان جانے کے لیے، ساتھ میں رکھے صدا سامان جانے کے لیے۔ اور ہماری بہن نندیتا خان صاحب کے حوالے سے میں شعر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے جانا جان میں جان آ گئی، آپ کے آنے سے جانا جان میں جان آ گئی، چند لمحے رہ گئے تھے جان جانے کے لیے۔
से जाना, वाह वाह वाह, जान में जान आ गई, बहुत खूब बहुत खूब। चंद लम्हे रह गए थे जान जाने के लिए। और तारीखी हवाले से मैं ये शेर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है इस वाक़े से मैं बहुत मुतासिर हूँ और दुआ करता हूँ कि हर अहले ईमान का खात्मा बिल खैर। अर्ज़ किया है ज़ुबैर भाई, उबैद भाई कि या खुदा बंदे का तेरे खात्मा बिल खैर हो। सर जी, या खुदा बंदे का तेरे खात्मा बिल खैर हो, देर कुछ लगती नहीं ईमान जाने के लिए, देर कुछ लगती नहीं ईमान जाने के लिए। ये शेर यूसुफ यलगार के हवाले से है कि एक तुम हो यूसुफ, एक तुम हो कि तुम्हें मेरा नहीं कोई ख्याल, एक तुम हो कि तुम्हें मेरा नहीं कोई ख्याल, एक मैं तैयार हूँ कुर्बान जाने के लिए। एक तुम हो कि तुम्हें मेरा नहीं कोई ख्याल, एक मैं तैयार हूँ कुर्बान जाने के लिए। उबैद भाई गज़ल की रिवायत की पासदारी की है, समाअत फरमाइए कि आरज़ू हसरत तमन्ना ख्वाहिशें सोज़ो गुदाज़, आरज़ू हसरत तमन्ना ख्वाहिशें सोज़ो गुदाज़, दिल से सब तैयार है मेहमान जाने के लिए, दिल से सब तैयार है मेहमान जाने के लिए। और दूर थी मंजिल मगर माँ की दुआओं के सबब, दूर थी मंजिल मगर माँ की दुआओं के सबब, रास्ते मुश्किल हुए आसान जाने के लिए, रास्ते मुश्किल हुए आसान जाने के लिए। और मख्ता है कि हज़रत यूसुफ तुम्हारे हुस्न को देखेगा कौन, हज़रत यूसुफ तुम्हारे हुस्न को देखेगा कौन, एक झलक काफ़ी है बस औसान जाने के लिए, एक झलक काफ़ी है बस औसान जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।